بھارت میں شور اس قدر بڑھ چکا ہے کہ شعور کی آواز دب کر رہ گئی ہے اور بھارت میں کچھ تو کرو کی پکاریں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ کرناٹک کے ایک سیاستدان نے کھلونے والے جہاز پر رافیل لکھ کر اس پر لیموں اور ہری مرچیں لٹکا دی، گویا رافیل کو نظر بد سے بچایا جا رہا ہو۔ البتہ کرناٹک ہی کے ایک وزیر نے دو ٹوک کہا پاکستان دشمن ہے لیکن ہمارا نہیں، بی جے پی کا۔ اندرونی خلفشار صرف سیاست تک محدود نہیں، بھارتی فوج کی کمان میں موجود اختلافات نے مودی سرکار کو بھی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ آج ہم پاک فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کا مختصر موازنہ کریں گے، مگر مقصد دونوں ممالک کی عوام کے جذبات کو بھڑکانا نہیں ہے، بلکہ یہ دکھانا ہے کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھتے ہیں اور کسی ایک کی چنگاری سے پورا خطہ جل سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ جدید رافیل طیاروں سمیت بھارتی فضائیہ کو حال ہی میں کیسے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 29 اور 30 اپریل کی شام بھارت کے 4 جدید رافیل طیارے پاکستان کی جانب پیش قدمی کی نیت سے امبالہ ایئر بیس سے فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کے ساتھ روانہ ہوئے، مگر پاک فضائیہ نے پر وقت کارروائی کرتے ہوئے ایئر ڈیفنس سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے رافیل طیاروں کے آن بورڈ سینسر جام کر دیے، جس سے ان کا زمینی اور آپس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ پاک فضائیہ کے J-10C طیارے بھی فضا میں موجود تھے، جس پر بھارتی طیارے واپس جانے پر مجبور ہوئے اور انہیں امبالہ کے بجائے سری نگر میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ ذرائع کے مطابق اگر پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم حرکت میں نہ آتا تو بھارت کوئی زمینی کارروائی کر سکتا تھا۔ بھارتی طیارے 200 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے اور اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن پاکستانی طیارے چینی ساختہ PL-15 میزائلوں سے لیس تھے، جو دشمن کو اس کی حدود میں رہتے ہوئے بھی نشانہ بنا سکتے تھے۔ 2019 میں نریندر مودی نے اعتراف کیا تھا کہ اگر اس وقت رافیل طیارے ہوتے تو نتیجہ مختلف ہوتا، مگر آج رافیل ہونے کے باوجود بھارت پاکستان کی مؤثر دفاعی حکمت عملی کے آگے بے بس ثابت ہوا۔ India.com کے مطابق بھارت نے فرانس سے 36 رافیل طیارے حاصل کیے، مگر ان کی مکمل صلاحیتوں کے استعمال کے لیے درکار سورس کوڈ اب تک فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ حالیہ پاک بھارت تناؤ کے دوران بھارت نے فرانس سے سورس کوڈ کی درخواست کی، لیکن فرانس نے انکار کر دیا۔ بھارت چاہتا ہے کہ رافیل طیاروں کو مقامی طور پر تیار کردہ ریڈار، میزائل اور دیگر ہتھیاروں سے لیس کرے، جس کے لیے سورس کوڈ ناگزیر ہے۔ اگرچہ رافیل طیارے کچھ بھارتی ہتھیاروں سے لیس ہیں، لیکن نئے ہتھیار انسٹال کرنے کے لیے سورس کوڈ درکار ہے۔ بھارت نے 1980 میں فرانس سے جو میراج طیارے حاصل کیے تھے، اس کا بھی فرانس نے ابھی تک سورس کوڈ نہیں دیا ہے۔ کنونشنل لیول پر دونوں ممالک ایک ہی جیسے ہیں۔ 2019 کے بعد بھارتی فضائیہ میں رافیل طیارے شامل کیے گئے، جن کا بنیادی ہتھیار میٹیور میزائل ہے۔ پاکستان نے اس کے جواب میں چینی ساختہ جدید J-10C طیارے حاصل کیے اور JF-17 کو بھی بہتر بنا کر ویسی ہی صلاحیت کے ہتھیاروں سے لیس کیا جو رافیل طیاروں کی صلاحیت ہے۔ میٹیور کے مقابلے میں پاکستان کے پاس PL-15 میزائل موجود ہے، جو نہ صرف زیادہ رینج رکھتا ہے بلکہ ہدف کو کل زون میں مؤثر انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایئر انگیجمنٹ میں ریڈار سسٹم، ہدف کی شناخت، میزائل کا خودکار ٹریکنگ سسٹم اور فائنل اسٹرائک کی توانائی فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، اور پاکستان ان تمام پہلوؤں میں خود کو مضبوط ثابت کر چکا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جنگ کا نتیجہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے، نہ کہ فتح، کیونکہ بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے زیز فاقوں سے تل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوگ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔